نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد پہلے پارے کا خلاصہ تقریباً 12 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں سے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کا ایک نماز نام ہے، اس کا نام ہی نماز ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام شفا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنا کے بھیجا۔ اس سورت کا ایک نام دعا بھی ہے کہ اس سورت کے پڑھنے کے بعد دعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے اس چیز سے خوب واقف ہیں کہ پہلا سپارہ الحمدللہ سے نہیں بلکہ الف لام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا نام بھی الف لام لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی قرآن پورے کا پورا اور سورہ فاتحہ الگ الگ ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے، یعنی یہ وہ ایک خلاصہ ہے جس کی پوری تشریح قرآن خود کر رہا ہے، یعنی پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دو عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں صرف تیری عبادت، و ایاک نستعین دوسرا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ تیرے ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ جب دو عہد کر کے اس میں صادق ہو کر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پھر وہ یہ بھی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ راستہ دینا جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پر لگایا اور فرمایا دو راستوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم یہود قوم ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خصوصیات سے بچائے، اور اسی کا بیان اس پہلے بارے میں تفصیل سے ہے کہ یہود کون تھے، انہوں نے کیا کیا چیزیں کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب پر نازل ہوا۔ اور دوسری قوم عیسائیوں کی ہے، ان میں بھی جو خصوصیات ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو کتاب سمجھنا ہے، یہود اور نصارہ کو نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے شروع میں دعا مانگی ہے کہ ان دونوں قوموں میں جو خصلتیں تھیں ہمیں اس سے بچا۔ تو جو یہود اور عیسائیوں سے خطاب ہوگا وہ دراصل ہم نے خود پر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ جو صفات ہیں ہم ان سے بچیں۔ سورۃ البقرہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ایسی سورت ہے کہ اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جو اس یعنی سورت کو پڑھ کر گھر میں روزانہ اس کا معبود بناتا ہے، شیطان اس کے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کا نام سورہ بقرہ رکھنے کا مقصد کہ اس میں بہت ہی پیارا ایک واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل کی
ایک برائی ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا حکم آیا تو اس میں تعویلیں کی، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، الٹا ان پر ہی مشکل ہو گئی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں سوالات کی ضرورت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے جس سے علماء نے تقریباً 1000 خبر حکم اور حرام حلال کے معاملات نکالے، اتنی عظیم یہ چیز ہے۔ سورۃ البقرہ میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ مومنین میں کیا صفات ہوں گی کہ وہ مومن کہلائیں گے، وہ کون کون سی صفات ہیں، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے جانا۔ سب سے پہلی صفت کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں ہر چیز کے لیے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ اکثر چیز جو ایمان پر حاوی ہے وہ غیب ہی ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ ایمان کی نشانی ہے، سب سے پہلی علامت اور نشانی ہے۔ اور دوسرا ایمان کی نشانی نماز قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ۔ چوتھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور خاص کر قرآن پر ایمان لانا۔ اور پانچویں نشانی ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا، جاننا نہیں بلکہ یقین رکھنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو حدیثوں میں وارد ہوتی ہے، صرف وہ یہ ہے کہ تقدیر جو اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، اس کو ہم نے اپنی دل کی تختی پر لکھنا ہے۔ اس میں جو چیز مفقود ہے نہیں ہے اس کو لانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسری صنف اور قسم جو بیان کی ہے وہ کافروں کی ہے کہ فرمایا کہ کافروں کی جماعت، ان میں یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ وہ بغض اور اناد میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو بھی کوشش ان کے لیے کر لو وہ بے سود ہے، وہ نہیں ماننے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے۔ اور تیسری صنف اور قسم جو لوگوں کی ہو سکتی ہے، سب سے شدید اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، جو درمیانی طبقہ ہے منافقین کا، جن کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی سب سے گہری وادی میں یہ لوگ ہوں گے جو کہتے کیا ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، ان سے دھوکہ نہیں کھانا۔ ان کی صفات میں سے کیا کیا ہے، اس کو آپ نے ایک تو ایمان اور ایک کے منافی، ایمان کے منافی چیزیں ہیں جو منافقین کی نشانیاں ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہیں یہ ہم میں موجود نہ ہو اور منافقین ہم نہ کہلائیں۔ وہ کیا کیا ہے، جھوٹ، دھوکہ دہی، اور پھر اس دھوکہ دہی پر عدم شعور، پھر سفاہت، بے وقوفی کی باتیں کرنا، ایمان والوں کے سامنے کہنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے جیسے معاملات کرنا، دنیا داری لوگوں کے ساتھ، دنیا دار لوگوں کے ساتھ دنیا دار اور دیندار کے ساتھ دیندار نہیں، بلکہ دین ہر جگہ ہے۔ ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ یہ احکام الہی کا استہزاء کرتے ہیں، اور یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ نواقض اسلام میں سے ہے جو احکام الہی کا مذاق کراتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ان کی صفات میں سے جہالت، گمراہی اور تذبذب ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، اگر اس میں شک کا معاملہ آ گیا تو یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یہ 3 اقسام بیان کی ہیں
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی دلیل دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ عبادت میری اس لیے کرو کہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر اگلی دلیل یہ دی کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اگر آپ اس جیسا کچھ بنا کر لے آؤ تو پھر تو بات ہے، لیکن آج تک اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام بنانے کی جرت بھی نہیں کر سکا جو اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ جس طرح جنوں نے فساد پھیلایا یہ انسان بھی فساد پھیلانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتوں پر انسان کو فضیلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ علم واحد چیز ہے، یہ قرآن اور حدیث اور دین کا علم واحد چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو فضیلت دی۔ پھر فرشتوں کو، اور اس میں شیطان بھی شامل تھا، ان کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جنہوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سفرو کیا، جو سجدے سے تکبر کر گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیا، اور وہ شیطان ہے۔ اس کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور وہاں جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، لیکن خلیفہ بنا کر، اور وہ بھی کیسے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ اور دنیا پر آ جانا، ان کی آزمائش ہونا، یہ بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں نعمت سے کم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے احکام ہیں کہ انہوں نے کیا کیا برائیاں کی، کیا کیا ان میں خصلتیں تھیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ بہت سارا اس کا طویل قصہ ہے، طویل اس میں بات ہو رہی ہے۔ ادھر یہ مجلس اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں ذکر کی جائیں، لیکن بنی اسرائیل کی جو خصلتیں ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ خود گھروں میں جا کر اس کو پڑھیں کہ کیا کیا بنی اسرائیل نے کیا اور ہم نے وہ نہیں کرنا، اور ہم نے مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہونا۔ اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں وہ اور ان کے بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ان کی خدمت قبول کرتا ہے اور ان کو نعمت عطا کرتا ہے۔ وہ نعمت کیا تھی کہ آخری رسول کو اللہ تعالیٰ ان کی لڑی میں سے اور نسل میں سے لے کر آتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہیں، اور ان کی مزید جو ہے بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے معاملہ کیا، کیسے کہا کہ اپنے بیٹوں کو کہ آپ اسلام ہی کے ساتھ خالص رہیے گا۔ تو یہ پہلے سپارے کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں وعید پر مبنی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔